आहत تو تیمور کے دوست کی بہن ردا سے شادی کے لیے بھی ہاں کہہ دیتا ہے بغیر اس کو پرکھے۔ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ میری طرف سے ہاں ہے، باقی آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ دیکھ لیجئے۔ تیمور خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے راستے کا ایک کانٹا تو بالکل نکل چکا، اور وہ آہت کو مزید موٹیویٹ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ تم کیوں کسی فضول سی لڑکی کی محبت کو دل پہ لگا لو جو کہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی، اور اپنی زندگی میں یہیں پہ رک جاؤ۔ تمہیں زندگی میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ اس طرح کی 100 لڑکیاں تمہارے پیچھے ہوں۔ آہت، جس کو تیمور کی ویسے بھی ہر بات زیادہ ہی سمجھ آتی ہے، تو وہ بزنس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک نیا برانڈ لانچ کرتا ہے۔ اتنا بڑا برانڈ کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی لانچ سیریمنی دکھائی جاتی ہے۔ ایمان جب یہ دیکھتی ہے تو وہ تو بہت ہی ہرٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا دل کہیں نہ کہیں گواہی دے رہا تھا کہ چاہے میرے ساتھ جتنا بھی برا ہوا، تیمور بھائی نے مجھے سب کے سامنے کریکٹر لیس شو کروا دیا، جس کی وجہ سے آہت مجھ سے دور ضرور ہو گیا ہے، لیکن میری محبت آخر اتنی کمزور نہیں تھی، آہت کے دل میں ابھی تک کہیں نہ کہیں موجود تو ہوگی۔ پر یوں آہت کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے وہ ایک دم شاکڈ ہو جاتی ہے کہ جس انسان کی وجہ سے نہ میں اپنی پڑھائی پہ فوکس کر پا رہی ہوں اور دن رات ایک عجیب سی ذہنی کشمکش اور ٹینشن میں مبتلا ہوں، وہ انسان زندگی میں ایسے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ایمان بھی سوچ لیتی ہے کہ میں نے بھی لازمی کچھ بننا ہے، ان لوگوں کی ٹکر کا کچھ بننا ہے، اور یہی سب سے بڑا بدلہ ہوگا آہت سے۔ جب میں اتنی کامیاب دنیا میں بن کے نکلوں گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے دولت کا لالچ نہیں تھا، بلکہ دولت تو میں خود بھی کما سکتی ہوں۔ بلال کو اتنا برا بھلا کہہ کے گھر سے نکالنے کے باوجود اس وقت اسے لگتا ہے کہ کوئی اگر اس کی صحیح میننگ میں مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف بلال ہے۔ تبھی وہ موبائل آن کرتی ہے اور بلال سے کہتی ہے کہ مجھے CSS کا ایگزام دینا ہے، مجھے اس کے لیے ساری بکس بھی چاہیے ہوں گی، اور آن لائن کوئی اکیڈمیز بھی اگر جوائن کروا سکیں یا کوئی نوٹس وغیرہ آپ دے سکیں تو میں پوری تیاری خود ہی کر لوں گی۔ پھر وہ خود ہی بلال کو کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ پاسبل ہو اور میری مدد کے لیے آ سکیں، مجھے گائیڈ لائن دے سکیں تو میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گی۔ بلال تو ویسے بھی ہمیشہ سے ہی ایمان کی مدد کرتا آیا ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض کے، تو ابھی بھی وہ ساری کی ساری بکس اور نوٹس وغیرہ لے جاتا ہے۔ اگلے دن ٹنڈو آدم پہنچ جاتا ہے، لیکن ایمان سے کہہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں آہت کی نئی کمپنی لانچ ہونے کی نیوز دیکھنے کے بعد آپ نے CSS کرنے کا فیصلہ یقیناً کیا ہوگا تاکہ آپ اس کو دکھا سکیں۔ اچھا فیصلہ ہے، لیکن اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے گا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تیمور بھائی آخر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ساتھ ہی ایمان کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تیمور بھائی پہلے یہاں پہ آئے تھے جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں اور آپ کے باپ کے اوپر غصہ بھی کیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے؟ وہ ایک دفعہ جو چیز سوچ لیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دوبارہ یہاں پہ بھی ضرور آئیں گے۔ اور ان لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ گھر بدل دینا چاہیے، بلکہ اگر پاسبل ہو تو یہ گاؤں ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں آپ کی اس گھر کو بکوانے میں بھی مدد کر دوں گا، اور نیا گھر بھی آپ کو جہاں چاہیے ہوگا وہیں پہ دلوانے میں بھی مدد کر دوں گا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کہیں کراچی یا حیدرآباد میں ہی گھر لے لیں چھوٹا سا، تاکہ وہاں آپ کو پڑھائی کے لیے بھی زیادہ آسانی ہوگی، ٹیوشنز وغیرہ بھی مل جائیں گی۔ ایمان کے والد کو بھی یہ مشورہ اچھا تو لگتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی تیمور سے واقعی ہی ڈر گئے ہیں اس کا جنون دیکھنے کے بعد سے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہے، تیمور واقعی ہی اس کے پیچھے بلا وجہ آ رہا ہے، اور اوپر سے اسی کے کریکٹر پہ الزامات بھی لگا رہا ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ کسی کو بھی 2 سیکنڈوں میں بدنام کر کے کچھ بھی بدلہ لے سکتا ہے اس سے۔ ابھی یہ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ تیمور کیا پلان کر کے بیٹھا ہے۔ وہ تو ادھر وکیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھر ہے جس کے اوپر لوگوں نے بلا وجہ قبضہ کیا ہے، کیونکہ اسے ایمان کا یہ مان اچھا نہیں لگا جب اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں پہ آپ کی کوئی مرضی یا کوئی بات سننے والا نہیں۔ اب تیمور یہی سوچتا ہے کہ ان کا گھر تو میں ایسے کیس میں پھنساؤں گا کہ اس کے بعد یہ اس کیس سے نکل ہی نہیں سکیں گے اور یہ گھر بھی ان سے چھن جائے گا۔ لیکن جب خدا کی مدد پہنچ جاتی ہے تو تیمور جیسے فرعون بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ادھر بلال کو ان لوگوں کے لیے فرشتہ بنا کے خدا نے بھیج دیا ہے، اور ادھر کچھ ایسا ہوگا کہ تیمور کے والد اس کا زارا کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ان دونوں کے لیے ایک سرپرائز ہنی مون ٹرپ پلان کر دیتے ہیں، اور 2 ماہ کے لیے ان کو بتا دیتے ہیں کہ تم اور زارا
USA جا رہے ہو۔ تیمور جو کہ بالکل بھی جانا نہیں چاہتا، ایک تو اسے زارا پسند نہیں، یہاں گھر میں ہی وہ اس کو جتنی دیر دیکھتا تھا بڑی مشکل سے برداشت کرتا تھا، یہاں تو چلو آدھا دن اس کا باہر دوستوں کے ساتھ یا آفس میں ہی گزر جاتا تھا، پر یوں 2 مہینے کے لیے اس کو 24 گھنٹے زارا کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچ کے ہی وہ بور ہو جاتا ہے، لیکن انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے میسیجز ایمان کو فارورڈ ہو چکے ہیں، مطلب کہ اس نے موبائل آن کیا تھا، تو تب سے اسے اس بات کی ٹینشن ہے کہ آخر اس نے موبائل کس سے بات کرنے کے لیے آن کیا ہوگا، کہیں احد کے ساتھ تو اس کا دوبارہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ احد شادی سے ہی انکار کر دے۔ آخر ایمان جیسی لڑکی کی محبت حاصل کر کے کوئی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے زندگی میں، لیکن پھر یہ بات وہ خود ہی احد سے کلیئر کر لیتا ہے کہ اگر ایمان تمہیں دوبارہ باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرے تو اس کا بالکل اعتبار نہ کرنا۔ احد بھی اسے صاف بتا دیتا ہے کہ میں تو اسے کب کا بلاک کر کے ڈیلیٹ کر چکا ہوں اور اس سے بات کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تیمور کو مزید پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب احد سے بھی اس کی بات نہیں ہوئی تو آخر کس سے بات کی ہوگی، کیا وہ بلال سے بات کرتی ہے؟ اور پھر وہ جلد از جلد ایمان کے گھر کے اوپر بھی قبضے کا کیس فائل کر دینا چاہتا ہے تاکہ ان لوگوں کا گھر بھی ان سے چھن جائے، اور اس کے بعد جب وہ ان کو دولت کی آفر کرے تو اس کے پیرنٹس خود ہی ایمان کو اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن اصل مزہ تو تب آئے گا جب امریکہ سے 2 مہینے کے بعد وہ واپس آئے گا تو اسے ایمان کے گھر کا اتا پتہ بھی نہیں ملنے والا، وہ لوگ ٹنڈو آدم چھوڑ کے کہیں اتنی دور چلے جائیں گے کہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیں گے۔ ادھر لیلا کو جب پتہ چلتا ہے کہ تیمور اور زارا ہنی مون کے لیے 2 ماہ کے لیے USA جا رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اچھی خاصی ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی تھیں، دوبارہ سے تایا ابا ان کو ہنی مون پہ بھیج دیں گے اور پھر سے ان کے درمیان محبت تازہ نہ ہو جائے۔ لیلا تو ابھی بھی چاہتی ہے کہ تیمور زارا کو چھوڑ دے اور لیلا کے ساتھ ہی شادی کر لے۔ وہ اپنے کمرے میں غصے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ احد وہاں آ جاتا ہے اور اسے پوچھ لیتا ہے کہ آخر اتنی اپسیٹ کیوں ہو۔ لیلا بتاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری شادی میرے گھر والوں نے بلال جیسے فضول انسان سے کر دی، میں بھی تیمور کی بیوی بننا چاہتی تھی، وہ کتنا پرفیکٹ انسان ہے۔ لیکن احد بھی لیلا سے کہہ دیتا ہے کہ تیمور بھائی پرفیکٹ نہیں بلکہ صرف ایک روبوٹ ہیں، دوسروں کے اشاروں پہ ناچنے والے، بس جو کچھ ان میں فیڈ کر دیا گیا ہے اتنی ہی زندگی گزار سکتے ہیں، اور روبوٹ کی کوئی فیلنگز بھی نہیں ہوتی، تم ان کی زندگی میں ہوتی تو وہ تمہارے لیے بھی اتنے ہی انکنسرنڈ ہوتے جتنے کہ وہ زارا کے لیے ہیں۔ روبوٹس تو صرف اور صرف اپنے ماسٹرز کی کمانڈز کو فالو کرنے کے اہل ہیں، کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ ادھر ایمان اور اس کے ابا حیدرآباد میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں ایمان دل لگا کے اپنی پڑھائی کر سکے۔ اس کے ابا اس کو مزید موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ بننا ہے واقعی ہی تاکہ ان لوگوں کے مقابلے آ سکو، میں تمہیں کسی کے ہاتھوں مجبور ہونے کے بعد کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایمان جو کہ ڈپریسڈ ہوتی ہے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے تو خود بھی افسوس ہے کہ میں نے ایک فضول انسان کے ہاتھوں بیوقوف بن کے اپنی منزل ہی گوا دی، ورنہ میری تو زندگی کا جو مقصد ہوتا تھا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی ہر چیز کو اگنور کر دیتی تھی، پتہ نہیں کیسے میں کراچی جا کے اپنے مقصد سے بھٹک گئی۔ ایمان کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ حالات کو سمجھو، یہ لوگ وقت کے فرعون ہیں، لیکن ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ ہر فرعون کے لیے پھر ایک موسیٰ بھی تو آتا ہے نا، تبھی ان لوگوں کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرعون ہے آخر، خدا تو نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کچھ بھی برا کر دیں۔ اور اس کے بعد ایمان موٹیویٹڈ ہو کے اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دے گی اور لازمی کچھ بن کے ہی دکھائے گی ان لوگوں کو۔